بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان کمالی، سوتروی سوترا تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا عنوان ہے اعصابی الرجی، الرجی یا حساسیت۔ یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، یوں تو اس کی بے شمار تعریفیں مختلف طریقہ علاج میں مختلف کی جا سکتی ہیں، لیکن میں بالکل آسان اور سادہ الفاظ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کم تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکیں۔ الرجی یا حساسیت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو کسی بھی غذا یا دوا کے ناموافق آنے پر رد عمل کے طور پہ انسانی جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق، طب یونانی کے مطابق، یہ اخلاق تین قسم کے جو اخلاق ہیں، بلغم، صدا، صفرا، تینوں قسم میں انسانی جسم میں رد عمل کے طور پہ الرجی جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ اس میں خارش سے لے کے، دھپڑ نکلنے سے لے کے، پورے جسم میں خارش اور جسم کے مختلف حصوں پہ سوجن تک جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں اعصابی الرجی جو ہے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک بالکل آسان سا نسخہ بھی بیان کروں گا اور اس کا بھی بیان کروں گا کہ یہ کیا ہے۔ اگر کسی مریض کو کوئی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے، کوئی ایسی غذا یا دوا کھانے سے جس کے افعال و اثرات ٹھنڈے ہوں، مثلا چاول یا دودھ ہے، یا دودھ اور چاولوں سے بنی ہوئی کوئی غذا، یا گنے کا رس، یا اس طرح کی جتنی بھی ٹھنڈی چیزیں ہیں، فلودہ وغیرہ، گوند کتیرا، چھلکا اسبگول، تخم لگا، یا کوئی شربت سندل، بالخصوص سندل کا شربت ہے، انار کا شربت ہے، اسی طرح مرکب ایسے شربت جس میں زیادہ ٹھنڈی سندل کا شربت ہے، یا سندل اور ان دوسری ٹھنڈی چیزوں کے مرکب سے بننے والا کوئی شربت، اس طرح کی کوئی چیز کھانے سے اگر الرجی کی کیفیت پیدا ہو تو اس کو ہم اعصابی الرجی یا بلغمی الرجی کہیں گے۔ اس کے لیے جو سب سے مؤثر اور آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ اعصابی تحریک ہو۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اعصابی مزاج میں جب کہ ایسی الرجی کی کیفیت ہوتی ہے تو انسانی جسم میں سب سے پہلے نزلہ، گلا کی خرابی، سانس کی تنگی، چھینکوں کی کثرت کے ساتھ ہی فوری طور پہ ناک سے پتلا پانی بہنا شروع ہو جائے گا۔ اس ساری کیفیت میں اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں خارش ہو سکتی ہے، ناک میں، آنکھوں میں شدید قسم کی خارش ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد خارش ہونے کے بعد سوجن بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات جسم میں بھی سوجن ہو سکتی ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک بات یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سیزن میں پھولوں کے جو سیزنل الرجی ہوتی ہے، جس طرح اسلام آباد وغیرہ میں مختلف پھول جب آتے ہیں پودوں پہ تو ان کی وجہ سے جو پولن الرجی ہوتی ہے وہ اکثر میں نے جو مریض دیکھے ہیں ان میں پولن الرجی جو ہوتی ہے وہ اعصابی تحریک سے ہی پیدا ہوتی ہے، بلغمی مزاج میں پیدا ہوتی ہے۔ فوری طور پہ ان کو رد عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب پولن آتے ہیں تو اس سے ناک میں ان کو ٹچ کرتے ہی جو ہے وہ فوری طور پہ چھینکوں کی کثرت اور ساتھ پتلا پانی جو ہے وہ ناک سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ الرجی کی جو قسم ہے یہ اعصابی ہے۔
اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آسان سا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کاکڑا سنگھی جو ہے یہ ایک دعا ہے، پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ کاکڑ سنگھی بھی اس کو کہتے ہیں، کاکڑا سنگھی بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ آپ 50 گرام لے لیں۔ لونگ یہ آپ نے 25 گرام لینے ہیں، اور 25 گرام ہی آپ نے اس میں جلوتری جو ہے وہ شامل کر لینی ہے۔ کاکڑا سنگھی، لونگ اور جلوتری، کاکڑا سنگھی ڈبل لینی ہے، اور لونگ اور جو جلوتری ہے یہ آپ نے، جلوتری بھی جس کو بولتے ہیں، مشہور چیز ہے، مسالہ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، مغز جائفل کے ساتھ، جائفل جلوتری کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ آپ نے صرف 3 چیزیں لینی ہیں، کاکڑا سنگھی 50 گرام، جلوتری 50 گرام، جلوتری 25 گرام، لونگ 25 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کے 100 گرام وزن بن جائے گا۔ اس کا باریک پاؤڈر کر کے رکھ لیں۔ تقریباً 1 گرام جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں، اور ساتھ جو ہے ناک میں زیتون کا تیل یا دیسی گھی جو ہے وہ لازمی طور پہ لگائیں، ماسک کا استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ الرجک کیفیت جو اعصابی مزاج کی وجہ سے ہے، اعصابی تحریک کی وجہ سے، وہ فوری طور پہ انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور چند دن میں آپ اس الرجی سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب اعصابی الرجی کے مریضوں کو آپ نے کوئی غذا دوا دینی ہے تو وہ ہمیشہ عضلاتی خشک سرد سے لے کے خشک گرم، گرم خشک تک دینی ہے۔ اس کو پھر تر سرد ٹھنڈی تمام غذائیں اور دوائیں جو ہیں وہ بند کر دینی ہے۔ یہ دعا جو ہے جو میں نے بیان کی، کاکڑا سنگھی 50 گرام، جلوتری 25 گرام، لونگ 25 گرام، 1 گرام اگر کسی کا وزن زیادہ ہے یا اس کو تکلیف زیادہ ہے تو پھر 1 سے 2 گرام بھی خوراک دن میں 3 دفعہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ آپ نے کم از کم 1 ہفتہ سے لے کے 3-4 ہفتے تک لازمی طور پہ استعمال کرنی ہے۔ اگر مریض ٹھیک بھی ہو جائے تو پھر اس کو کچھ عرصہ استعمال کروا دیں، 2 ہفتے 3 ہفتے، تاکہ وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔